السلام علیکم ایوری ون، دس از ڈاکٹر ایمن پرویز اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ میڈیسن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کا نام ہے نارویس ٹیبلٹ۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ نارویس ٹیبلٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، نارویس ٹیبلٹ کس لیے استعمال ہوتی ہے، اس کی ڈوز کیا ہوتے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی پریکاشنز کیا ہوتی ہیں۔ سو اسٹے ٹیون۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ نارویس ٹیبلٹ ایکچولی ہوتی کیا ہے۔ نارویس ٹیبلٹ ایک بلڈ پریشر کو کم کرنے والی میڈیسن ہوتی ہے جس کا ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے ایملوڈیپین، اور اس کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری خون کی شریانیں ہوتی ہیں اس کو ریلیکس کر دیتی ہے، یعنی ان کو اس طریقے کا بنا دیتی ہے کہ اس میں سے خون جو ہے وہ آسانی سے بغیر کسی رکاوٹ کے پاس ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول رہتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں اب نارویس کے یوزز کے بارے میں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ نارویس کا جو سب سے امپورٹنٹ یوز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے، اور اگر بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے تو ہی ہمارے دوسرے آرگنز بھی سیف رہتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ فیوچر میں جو ہے ہارٹ اٹیک اور اسٹروک جو ہے اس طریقے کی کنڈیشنز نہ ہوں۔ اس کے علاوہ یہ انجائنا کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، جس کو ہم عام زبان میں سینے میں درد یا چیسٹ پین کہتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ کے دل کے اندر بلڈ کی فراہمی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو آکسیجن جو ہے وہ کم ملتا ہے، تو اس میں درد اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں نارویس کے ڈوز کے بارے میں۔ تو اس کا جو کامن ڈوز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 5 mg آپ نے پر ڈے اس کو دینا ہوتا ہے۔ نارملی ڈاکٹر کی جو پرسکرپشن ہوتی ہے وہ 5 mg ہی ہوتی ہے، اور اس کا میکسیمم ڈوز جو ہوتا ہے وہ 10 mg ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو بہت زیادہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں لیور کے، یا جو بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں یا عمر رسیدہ جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے ڈاکٹر اکثر جو ہے 2.5 mg سے بھی اسٹارٹ کرواتے ہیں ڈیلی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اکثر جو کمبینیشن کے ساتھ دی جاتی ہے، اکیلے اس کو کم پرسکرائب کیا جاتا ہے، اس کو دوسری میڈیسنس کے ساتھ کمبینیشن میں بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے چھوٹے بچے جو کہ 6 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے یہ آپ خود سے بالکل بھی استعمال نہ کروائیں، ڈاکٹر کے مشورے سے ہی یوز کروائیں۔ اب بات کر لیتے ہیں نارویس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ تو اس کے جو سب سے کامن سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ ہیں نوزیا، پیٹ میں درد، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ الرجک ریئیکشنز ہو سکتے ہیں، یا فلشنگ جسے ہم کہتے ہیں، جس میں اسکن پہ جو ہے وہ ریڈنس ہو جاتی ہے اور باڈی جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے، تو یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے ایڈیما، جس کے اندر ہمارے ٹیشوز کے اندر پانی بھر جاتا ہے اور باڈی کے پارٹس جو ہیں وہ سویل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تھکان کی فیلنگ ہو سکتی ہے، بریدنگ ایشوز ہو سکتے ہیں، سر میں درد ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کبھی کبھار اس کے استعمال سے جو ہے بلڈ پریشر کافی ڈکریز بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں نارویس ٹیبلٹ کی پریکاشنز کے بارے میں، یعنی کہ اس کو لیتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو اگر نارویس کے کسی بھی انگریڈینٹ سے الرجی کی ہسٹری ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور جو ہے ڈسکس کریں، یا آپ کو لیور کا کوئی ایشو ہے تو بھی آپ ڈاکٹر کو ضرور انفارم کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہارٹ کا کوئی پہلے سے ہی ایشو ہے اور ہارٹ فیلئر جو ہے وہ آپ کا وہ مسئلہ ہے، تو بھی آپ نے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا ہے، یا اسموکنگ کی ہیبٹ ہے تو آپ نے جو ہے اس کو دیکھ کے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز کا آپ نے اور بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نارویس ٹیبلٹ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے جو ہے گریپ فروٹ کا جوس استعمال نہیں کرنا، کیونکہ گریپ فروٹ کا جوس جو ہوتا ہے وہ اس کی ایکٹیویٹی کو ضرورت سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہو جائیں، بلڈ پریشر بہت زیادہ ہی کم ہو جائے۔ تو کوشش یہ کرنی جب آپ یہ استعمال کریں تو اس دوران میں آپ نے گریپ فروٹ کا استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ جب نارویس ٹیبلٹ لے رہے ہوں تو اس کے ساتھ آپ نے اپنے نمک کا استعمال بھی جو ہے وہ کم کرنا ہے، اور ایکسرسائز کی روٹین بھی اس کے ساتھ رکھنی ہے۔ پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ مدرز جو ہیں وہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اس کو استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی دوسری کنڈیشن کی میڈیسنز لے رہے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کسی دوسری ہارٹ کی کنڈیشن کے لیے کوئی دوائی لے رہے ہیں، یا آپ جو ہے کوئی ملٹی وائٹامنز یا جو ہے آپ ہربل سپلیمنٹس وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، یا ایڈز کی میڈیسن لے رہے ہیں، یا آپ جو ہے اینٹی بایوٹکس یا اینٹی فنگلز لے رہے ہیں،
یا آپ جو ہے کولیسٹرول کم کرنے کی میڈیسنز لے رہے ہیں، یا کوئی آپ کو اگر کڈنی کا کینسر ہے خدا نخواستہ تو اس کی کوئی میڈیسن لے رہے ہیں، تو یہ سب آپ نے جو ہے ڈاکٹر کو ضرور انفارم کرنا ہے۔